السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قرآن کے ساتھ سوڈان میں معاملہ آیا اور قرآن کی بے حرمتی کی، وہ بہت خطرناک اور افسوس دہ باتیں تھیں، اور پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، قرآن کو جلا دیا گیا، انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جذبہ تو بہت بڑا ہوا ہے، مسلمانوں کا جذبہ تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، کہ قرآن سب کچھ مسلمان برداشت کر سکتا ہے، قرآن اللہ اس کے رسول کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور قرآن کے پنوں کو تم کب تک جلاؤ گے لوگوں کے سامنے؟ اللہ رب العالمین نے تو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، ہمارے سینوں کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے قرآن کے اندر کتنے حرف ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں 3,23,700 حرف ہیں، تو ہمارے سینوں میں تو قرآن محفوظ ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، ایسے ایسے واقعات ہیں، اور آج کے دور میں بھی 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، پورا قرآن اپنے سینوں میں۔ تو قرآن تو یہاں اندر ہے ہمارے، میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں ابھی۔ اس لیے قرآن ظاہری پنوں کو آپ جلا دو گے، لیکن سینوں کو کب تک جلاؤ گے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچے کو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، وہ بچے سے قرآن سننے کی درخواست کی۔ وہ تھا 5 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ جب اسے قرآن سنانے کو کہا گیا تو بچہ ضد کرنے لگا کہ ابا پہلے مجھے گڑ دلاؤ۔ اس دور میں ٹافی کہاں تھی بچوں کے لیے، اور دوسری چیز کہاں تھی؟ گڑ دلاؤ، پہلے میٹھا کھاؤں گا، گڑ کھاؤں گا، اس کے بعد میں قرآن سناؤں گا۔ تو اس کو گڑ دلایا گیا۔ اس کے بعد اس نے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 جگہوں سے اس سے معلوم کیا قرآن میں، فر اس نے پڑھ دیا۔ 5 سال کا بچہ پورا حافظ قرآن۔ کب تک قرآن کو جلاؤ گے؟ ہاں یہ ہے، قرآن جلا کر مسلمانوں کے دل کو دکھا سکتے ہو، پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں ٹھیس پہنچا سکتے ہو، لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے، قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اس لیے یاد رکھیں۔ اور جو اس کا ایس وے ٹو کالر کون سا وغیرہ ہے، اس کا معاملہ بھی ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کرو۔ مجھے تو پتہ نہیں کون کون سے ایپس اس کے ہیں، بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ، لیکن اس کتے اور خنزیر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کبھی بھی نہیں مٹ سکتا۔ اور سوڈان میں یہ معاملے آئے دن ہوتے رہتے ہیں، وہ اس عمل سے نہ جانے کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، ابھارنا چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن کو تو تمہارا باپ بھی نہیں مٹا سکتا، تم کیا، تمہارا باپ کا باپ بھی نہیں مٹا سکتا قرآن کو۔ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے پنوں میں نہیں سینوں میں محفوظ کر کے رکھی ہے۔ کتنی پیاری قرآن ہے، کہیں گے تو مزہ آئے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ کتنا پیارا قرآن ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ اس قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ آج جتنی مکاری کرنی ہے، عیاشی کرنی ہے، کر لو، لیکن اس سے پتہ چل جائے گا، آپ بڑے بڑے پادری اسلام قبول کر رہے ہیں اور تم قرآن جلانے میں لگے ہو۔ سب سے تیز پوری دنیا میں کوئی مذہب پھیلنے والا ہے، یعنی مذہب کنورٹ لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اسلام میں کنورٹ 30 لاکھ لوگ اسلام میں کنورٹ ہوئے ہیں، یعنی اسلام قبول کیا۔ تو ایسے ہی قبول کیا اسلام، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ دے دے، اور ہم تو اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس ظالم کو دنیا کے اندر ہی سزا دکھائے۔